صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ سندھ اور لاہور ہائی کورٹس کے بعد ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز تقرری۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ ججز کی رخصت، پینشن اور مراعات سے متعلق 1997 کے حکم میں ترامیم منظور۔ صدر مملکت نے ہارون اختر کو وزیراعظم کا مشیر برائے صنعت و پیداوار مقرر کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کا تیسرا مرحلہ، سابق وزیراعظم سردار عتیق اور تنویر الیاس ہار گئے۔ اہل 17 حویلی سے وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور جیت گئے۔ پیپلز پارٹی نے 2 نشستیں جیت لیں۔ اہل 14 باغ سے عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد اقبال کامیاب۔ صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق کو شکست دی۔ اہل 15 باغ سے پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر فاتح قرار۔ اہل 16 باغ کے 12 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ روک لیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کارکنوں میں تصادم اور کچھ سٹیشنز پر پولنگ نہ ہونے پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے نتیجہ روکا۔ 186 میں سے 174 پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق نون لیگ کے سردار میر اکبر کو برتری حاصل۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کا کیس، وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری دلائل جمع کرا دیے۔ بانی کے وکیل نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ حقائق کے منافی اور گمراہ کن قرار دے دی۔ حقائق کا جائزہ لینے کے لیے عدالتی معاون، لوکل کمیشن یا فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کرنے کی استدعا۔ کہا عدالت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت طلب کرنے کا حکم دے، ان کی قید تنہائی سے متعلق بیانات قلم بند کیے جائیں۔ عدالت ویڈیو لنک کے ذریعے بھی بیان قلم بند کر سکتی ہے۔ ایسا بورڈ تشکیل دیا جائے جس میں ایکسپرٹ، ریاست اور درخواست گزاروں کا نمائندہ شامل ہو۔ بورڈ جیل کا دورہ کر کے عدالت کو رپورٹ دے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے تحریری دلائل طلب کیے تھے۔ بانی تحریک انصاف کو جیل میں کتابیں فراہم کر دی گئیں۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے لکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں 8 کتابیں موصول ہوئیں۔ ہم نے کتابیں بانی تحریک انصاف کو فراہم کر دی۔ بانی نے 4 کتابیں یہ کہہ کر واپس کر دی کہ وہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل نو، نماز سنت کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کتابیں شامل، نئی مملکت، نئی ریاست، اقبال اور مشرق کے ادوار نامی کتابیں بھی شامل۔ اسلام میں فن اور سائنس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ملٹری لیڈر اور کمانڈر نامی کتابیں بھی شامل۔ ریاست، اقبال اور مشرق کے ادوار، اسلام میں فن اور سائنس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ملٹری لیڈر اور کمانڈر نامی کتابیں بانی نے رکھ لی۔ کراچی میں تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری۔ تحقیقاتی ٹیم کا میر رضا کے اہل خانہ کے ساتھ جائے وقوع کا دورہ۔ ایس ایس پی علی رضا نے لاش ملنے کے مقام کا معائنہ کیا۔ لاش کی نشاندہی کرنے والے مالی یاسر سے جائے وقوع سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے اسرائیل پریشان۔ اسرائیلی وزیراعظم برائے امور تارکین وطن نے خطرناک پیش رفت قرار دے دیا۔ کہا معاہدہ اسرائیل کے لیے انتہائی سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا پہلے سے دفاعی معاہدہ ہے، اب اس میں ترکی بھی شامل ہو گیا جس کے ہمارے ساتھ براہ راست اختلافات ہیں۔ اسرائیلی وزیر زراعت نے بھی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے اتحاد کو اسرائیل کے لیے تشویشناک قرار دیا۔ امریکی بحریہ نے پوری آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا۔ ٹرمپ کا دعویٰ، امریکی صدر نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، اس وقت آبنائے ہرمز کا کنٹرول صرف امریکی بحریہ کے پاس ہے۔ ناکہ بندی ناقابل تسخیر رہی، یہ فولادی دیوار کی مانند ہے۔ ہم صرف ان لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں جنہیں اجازت دینا چاہتے ہیں۔ صورتحال کچھ پیچیدہ ہے۔ ایران کبھی کبھار آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھا دیتا ہے، ہم ان بارودی سرنگوں کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ ایران جنگ میں نقصانات کے معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تہران کو ایرانی حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ ایرانی مذاکرات کار انتہائی چالاک اور عیار ہیں۔
ایرانی کسی حکم پر رضامند ہو جاتے ہیں، میڈیا کے سامنے جا کر کہتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ امریکہ جب سفارتکاری میں ناکام ہوتا ہے تو پابندیوں کا سہارا لیتا ہے۔ اب یہ محض امریکہ کی پالیسی نہیں، عادت بن چکی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، امریکی وزیر خزانہ نے اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ایران کا دم گھٹنے پر فخر کا اظہار کیا۔ امریکہ کی پابندیوں کے جنون کی واضح مثال ہے۔ مطلوبہ نتائج میں ناکامی پر امریکی پابندیوں کی شدت بڑھا دیتا ہے۔ ایران ان فرسودہ اور بار بار دہرائے جانے والے حربوں کے ذریعے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ امریکی حکمران بحران سے کم رسوائی کے ساتھ نکلنے کے باقی ماندہ امکانات بھی ختم کر دیں گے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی علی خامنہئی مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، سپریم لیڈر سے 7 گھنٹے طویل ملاقات کی، ملکی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مجتبی علی خامنہئی نے مختلف امور پر رہنمائی دی۔ سپریم لیڈر نے قومی اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ معاشی حالات، روزگار اور امریکی پابندیوں کے باعث پیدا ہونے والے مسائل بھی زیر بحث آئے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈر مقرر کر دیے۔ تعیناتی جنرل سٹاف پاسداران انقلاب اور بسیج میں کی گئی۔ احمد وحیدی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر اسلامی ریولوشنری گارڈز کور کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ مصطفیٰ ازیدی ان کے نائب ریئر ایڈمرل علی ازمائی کو IRGC نیوی کا کمانڈر بنا دیا۔ حسین طائب بسیج فورس کے سربراہ مقرر۔ میجر جنرل علی عبداللہی کو مسلح افواج کا سربراہ۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری ان کے نائب ہوں گے۔ عمان میں پھنسے آئل ٹینکر سے خام تیل کا اخراج، سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ عمانی حکومت کا کہنا ہے کہ سمندر کی سطح پر تیل کی تہ 400 مربع کلومیٹر تک پھیل گئی۔ ٹینکر میں 10 لاکھ بیرل روسی خام تیل موجود ہے۔ کیرولین بیسنگی ٹینکر پر 8 جون کو یمن کے قریب دھماکہ ہوا۔ ٹینکر پر مبینہ دھماکے کی ذمہ داری اب تک کسی فریق نے قبول نہیں کی۔ مشرق وسطی تنازع برقرار، عالمی منڈی میں خام تیل مزید 5% مہنگا۔ برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $88 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $82.45 کا ہو گیا۔ بلومبرگ کے مطابق آبنۂ ہرمز میں خطرے سے شپنگ کمپنیز کے بارے نیارے۔ آبنۂ ہرمز سے چین تک سپر ٹینکر کا ایک روز کا کرایہ $5 لاکھ تک پہنچ گیا۔ ہانگ کانگ کو عالمی سرمایہ کاری کا مرکز بنانے پر کام شروع۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4,430 فی اونس میں فروخت۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 1107 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس میں 1,80,203 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ حکومت کا آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت $327.62 فی لیٹر برقرار۔ ڈیزل کا 1 لیٹر $380.86 میں فروخت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ تعین کے خلاف آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کی ہڑتال چوتھے روز میں داخل۔ ملک بھر میں مال برداری کا نظام شدید متاثر۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد کہتے ہیں مطالبات منظور نہ ہونے تک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی چہل پہل، پاکستان کا ہر شہری پرجوش، وطن سے محبت کا والہانہ اظہار۔ شہر شہر قومی پرچموں، جھنڈیوں اور سبز ہلالی ملبوسات کے سٹالز سج گئے۔ بچے 14 اگست کے لیے لباس، بیجز اور ٹوپیاں خریدنے میں مصروف۔ چلو سبز ہلالی پرچم تھامے، آزادی کی شان و شوکت کو مزید 4 چاند لگائیں۔ آؤ سب مل کر ایک آواز ہوں، فضاؤں میں پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ گونجے۔ عرض وطن سے تجدید وفا کے ساتھ 79ویں جشن آزادی کا شاندار ٹیزر جاری۔